صدقہ فطر کا معنی کیا ہے؟ فطر کا معنی ہے روزہ رکھنا یا روزہ ترک کرنا۔ صدقہ فطر کو صدقہ فطر اسی لیے کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے پورے کرنے کے بعد یا رمضان المبارک کے روزے ترک کرنے کے بعد صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقۃ الفطر واجبۃ علی الحر المسلم اذا كان مالکا لمقدار نصاب فاضلا عن مسکنہ وثیابہ واساسہ وفرسہ وصلاہ وعبیدہ۔ صدقہ فطر ہر اس آزاد مسلمان پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو۔ احناف کے نزدیک مالک نصاب ہونا ضروری ہے، اور دیگر ائمہ کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ دیگر فقہا کہتے ہیں کہ مالک نصاب ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ کوئی مالک نصاب ہو یا نہ ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما غنیمکم یا غنیکم فیزکیہ اللہ واما فقیرکم فیرد اللہ علیہ اکثر مما آتاہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر ہر امیر غریب مسلمان ادا کرے، اللہ تعالی غنی کے روزوں کو لغو رفث سے پاک کر دے گا، اور فقیر جتنا دے گا اس سے اللہ اس کے گھر لٹا دے گا، اور اس کے روزوں کی تطہیر بھی ہو جائے گی۔ مطلب صدقہ فطر کا مین مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ روزوں کی تطہیر ہے، کہ روزوں میں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کی ازالے کے طور پر حدیث کی روح سے ادا کیا جاتا ہے۔ اب صدقہ فطر کس کس سے ادا کرنا ہے؟ تو جتنے لوگ آپ کے زیر کفالت ہے اور ان سب کی طرف سے جو گھر کا سربراہ ہے، بڑا ہے، صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اور بخاری شریف میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد الحر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدی قبل خروج الناس الى الصلاۃ۔ زکوٰۃ فطر، صدقہ فطر یا فطرانہ، یہ غلام کی طرف سے بھی آپ نے ادا کرنا ہے، آزاد چھوٹے بڑے مرد عورت، جو گھر کا بڑا ہے، ذمہ دار ہے، جو ان کے زیر کفالت لوگ ہیں، ان سب کے طرف سے۔ اچھا، آج جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے طرف سے بھی ادا کرو۔ تو صدقہ فطر جو ہے ان سب لوگوں کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے؟ تو احناف تو یہ کہتے ہیں کہ، اور حدیث بھی ہے، عدو عن کل حر وعبد وصغیر وکبیر نصف صاع من بر او صاع من شعیر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف سا من بر ہے یا سا من شعیر ہے۔ اب اس میں یہ چیز ضروری ہے کہ سا علماء احناف کے نزدیک گندم میں نصف سا واجب ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک سا سے مراد ساع عراقی ہے، اور ساع عراقی جو ہے والساع عند ابی حنیفہ و محمد 8 ارطال بالعراقی، اور ایک رطل کے مقدار 90 مثقال ہوتی ہے۔ بہرحال اس اوزان شرعیہ کے بحث میں تو شاید سمجھ نہ آئے، لیکن اتنے سے مختصر سے گزارش ہے کہ 4 چیزیں ہیں: گندم، جو، کھجور اور کشمش۔ یہ 4 اجناس ہے، اور ابھی 2023 ہے۔ 2023 میں ہمارے حساب سے گندم سے جو فطرانہ بنتا ہے وہ 220 روپے بنتا ہے، زیادہ دے دے تو بہتر ہے، اور اسی طرح جو سے بنتی ہے 450، اور کھجور سے بنتی ہے 1400، اور کشمش سے بنتی ہے 2400۔ وعلیٰ کل حال اکثریت غریب لوگوں کی ہے، تو اس سال 2023 میں ابھی سرکاری ریٹ جو ہے 38 39 4000 تک، 3800 3900 یا 4000 سرکاری ریٹ ہے۔ مقامی ریٹ جو ہوتی ہے، مارکیٹ کا ریٹ، وہ اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ پھر گندموں میں بھی اعلیٰ، ادنیٰ، وسطیٰ اقسام ہوتی ہے، تو اگر میکسیمم اس کا اندازہ لگائے 1.25 کلو کے حساب سے، تو 1 کلو پڑتی ہے زیادہ سے زیادہ 105 106 107 8 10 تک۔ تو ہم نے اس ترتیب سے سرکاری ریٹ کے مطابق تو واضح طور پر 200 روپے بنتے ہیں، لیکن مارکیٹ ریٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے 220 کا جو ہے ایک اندازہ لگایا ہے، اسٹیمیٹ لگایا ہے۔ جو عام لوگ آٹا کھاتے ہیں جس گندم کے، ایک بات ضروری یہ ہے کہ بعض لوگ آٹے کا حساب لگاتے ہیں۔ بھائی آٹے کا حساب نہیں ہے، آپ اندازہ حساب لگائے گندم سے۔ حدیث میں گندم کا ذکر ہے، آٹے کا نہیں ہے، اور پھر لکھتے بھی ہے کہ گندم، ظاہر ہے کہ آٹا تو مہنگا ہے۔ اب آٹے کے حساب سے پھر آٹے میں بھی اقسام ہے۔ آٹے کے جو ایک قسم تو ایسا ہے کہ وہ تو 200 روپے کلو بنتی ہے، سفید آٹا جو ہے۔ تو ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، مارکیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہم نے احتیاطاً 220 روپے فطرانہ لگایا ہے۔ صدقہ فطر ایک بندے کو دینا جائز ہے یا بہت سارے لوگوں کو؟ تو علامہ حسکفی لکھتے ہیں وجاز کل شخص فطرتہ الی مسکین و الی مساکین، ایک بندے کو بھی دے سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو بھی صدقہ فطر دینا جائز ہے۔ امام مسجد کو بطور اجرت دینا، فطرانہ بطور اجرت دینا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ فطرانے کا مصرف مساکین ہے، فقراء ہے، اور وصدقۃ الفطر کالزکوٰۃ فی المصارف ہے۔ البتہ اگر امام غریب ہے، مفلس ہے، تو پھر اس کو دینا بھی جائز ہے اور امام کے لیے لینا بھی جائز ہے، لأنہ مصرف من المصارف۔ وعلی کل حال امام مسجد کو فطرانہ تب جائز ہوگا کہ وہ مستحق ہے، اگر مستحق نہیں ہے تو دینا ناجائز ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔